الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ، پس کدھر تم بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ وہ نکالنے والا ہے صبح، اور بنایا ہے اس نے رات کو آرام کے لیے، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یہ اندازہ ہے سب سے زبردست اور سب کچھ جاننے والے کا، اور وہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ سیدھی راہ معلوم کر سکو ان سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دیے ہیں دلائل ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا ایک جان سے، اور پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں دلیلیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے اتارا ہے بادل سے پانی، اور ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے اگنے والی ہر چیز، پھر ہم نے نکالیں اس سے ہری ہری بالیں، نکالتے ہیں ہم اس سے دانے جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں، اور کھجور سے یعنی اس کے گھابے سے گچھے نیچے جھکے ہوئے، اور باغات انگور، زیتون اور انار کے، بعض ایک جیسے ہیں اور بعض الگ الگ۔ دیکھو ہر درخت کے پھل کی طرف جب وہ پھلدار ہوا اور اس کے پکنے کو، بے شک ان میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے۔ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان سن چکے ہیں جو مشرکین یہود اور نصارہ کی گمراہی کے متعلق بڑی تفصیل سے فرمائے گئے ہیں۔ یہ لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود انتہائی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے احسان فراموش اور انتہائی ظالم پیغمبروں کی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر بے شمار اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں بھی کی، مگر انہوں نے سب کچھ بلا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے۔ اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنا کر یا پیغمبروں یعنی حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ سب کچھ شیطان اور نفس کی اما پر کرتے تھے، یعنی شیطان نے ان کو دنیاوی فائدے کے جال میں پھنسایا۔ یہ لوگ تورات انجیل میں سے جو ان کے مطلب کی بات ہوتی وہ دکھاتے، اور جو ان کے مفاد کے مخالف ہوتی اسے چھپا لیتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہیں، ان سے حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ جاری رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ بڑے مشکل وقت میں بھی جاری رکھی۔ اس تبلیغ سے فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت اختیار کی۔ اس نسبت سے ان کے دل و دماغ روشن ہوئے، اور پھر اس روشنی میں نہ شیطان انہیں گمراہ کر سکا اور نہ نفس، بلکہ حقیقت ان کے سامنے آشکار رہی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی میں دونوں جہانوں کی سرخروئی اور ہمیشہ کی فتح ہے۔ آج کا فرمان اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق کھول کر بیان فرمایا، اور یہ ساری مخلوق کے لیے ہدایت ہے کہ اے لوگو عقل سے کام لو، یہ ساری کائنات تمہارے لیے ہدایت ہے۔ دن رات تم کو درس دے رہی ہے کہ تمہارا مالک ایک ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے ساری کائنات پیدا کی، اور وہ دن رات تمہاری ربوبیت فرما رہا ہے، اور تمہاری زندگی کے لیے ساری کائنات کو انتظام میں ایسا لگایا ہوا ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس میں ایک بال برابر فرق نہ آیا۔ حکم ہوتا ہے کہ دیکھو ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ پودا نکالتا ہے، اس پر بے شمار دانے لگتے ہیں جن کو تم کھاتے ہو اور زندگی برقرار رکھتے ہو۔
پھل کی گٹلی زمین میں دبا دیتے ہو اس سے درخت اگتا ہے اور تمہارے لیے لذیذ پھل نکلتے ہیں۔ کھجور کو دیکھو، انار کو دیکھو، انگور کو دیکھو، زیتون کو دیکھو اور دیگر بے شمار پھلوں کو دیکھو کہ کس طرح مردے سے زندہ نکلتے ہیں اور تمہاری ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہ صرف نباتات کے متعلق ہی نہیں بلکہ انسان خود ایک انسان سے پیدا ہوئے اور کدھر کدھر تک پھیل گئے۔ انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک ساری زندگی ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا، کس طرح اندھیرے سے روشنی نکل آتی ہے۔ سورج اور چاند حساب کا کام بھی دیتے ہیں۔ دن، ماہ و سال انہی سے گنتی ہوتے ہیں۔ سب اپنے اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں۔ آج تک یہ نہیں ہوا کہ یہ اپنے وقت سے پہلے نکلے ہوں یا بعد، ہر چیز اپنے وقت پر اپنی خدمت پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ستاروں کی روشنی کے فوائد بتاتا ہے۔ عام انسان تو انہیں آسمان کی زینت ہی دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، لیکن یہ مسافروں کو راہ دکھاتے ہیں۔ سمندر کے مسافروں کو بھی اور صحراؤں کے مسافروں کو بھی غرض کوئی چیز بے فائدہ نہیں بلکہ ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ سمندر کے بخارات سے بادل بننا اور بادلوں سے بارش برسنا اور اس سے مردہ زمین کا زندہ ہونا اور پھر لہاتے کھیتوں کا سما پیدا ہونا سب قدرت کے مظاہرے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب کی طرف غور و فکر صرف وہی کرتا ہے اور ہدایت وہی حاصل کرتا ہے جو عقل رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور سمجھ رکھتا ہے، اور یہ ساری صفات صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی دل و دماغ روشن ہوتے ہیں اور روشنی سے ہی عقل اور سمجھ زندہ ہوتی ہے اور فکر کام کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو اور گمراہ ہو رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات پیدا فرمائی، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے مالک کو خالق ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ بس ہر طرف سے امید توڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاؤ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو جو تم کو اس قابل بنائے گی۔ یہ محفل اسی غرض کے لیے ہے، اب اسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔